یہ کیا معاملہ ہے جبڑوں کا لاک ہو جانا، جوز کا جیم ہو جانا؟ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے جو ہماری باڈی میں مختلف جوائنٹس ہوتے ہیں نا جو امپورٹنٹ ہے، اگر ہم ڈینٹسٹری پوائنٹ آف ویو سے جائیں گے تو ہمارا ایک جوائنٹ ہے، اس کو ٹی ایم جی کہتے ہیں، ٹیمپرل مینڈیبولر جوائنٹ، مطلب یہ ہمارا مینڈیبل ہے اور یہ ہمارا ٹی ایم جی، ان کو کنیکٹ کرتے ہیں نا، جو بہت امپورٹنٹ جوائنٹ ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ہمارے کھانے میں، ہمارے اسمائل میں، ہمارے میسٹیکیشن میں، ہمارے جتنے بھی فنکشن ہے، ہمارے ایستھیٹکس وغیرہ میں یہ جوائنٹ ہے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ کبھی کبھار مختلف ریزن کی وجہ سے یہ لاک ہو جاتے ہیں، یا تو ٹیمپری ہو جاتے ہیں کچھ ٹائم کے لیے، یا کبھی کبھار اس طرح ہوتا ہے کہ پرماننٹ ہو جاتے ہیں، پرماننٹ بھی ہو جاتے ہیں۔ اس کی اس کی جو سب سے پہلے ریزن یہی ہے کہ یا تو ہمارا کوئی ٹراما ہو جاتا ہے یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے وغیرہ، اس ٹراما کی وجہ سے جو ہماری جوائنٹس ہے وہ اپنی جگہ سے ڈسلوکیٹ ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے جب اپنی جگہ پہ نہیں آتے تو وہاں پر یہ لاک ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ایک فزیکل کوئی ایسی چیز ہوئی ہے اس کے ساتھ؟ جی اس کے علاوہ جو مین ہمارے پاس جو زیادہ پیشنٹ آتے ہیں وہ کچھ اس طرح کے جو ہیبٹس ہوتے ہیں نا، پیرا فنکشنل ہیبٹ جس کو کہتے ہیں، کچھ لوگ مطلب یہ ہے کہ رات کو جو اپنے دانت تھے وہ گرائنڈ کرتے ہیں، پروکسیزم اس کو کہتے ہیں، کچھ لوگ تاکہ ناخن کاٹتے ہیں، کچھ لوگ پینسل کاٹتے ہیں، برف کھانے سے بھی آواز آنے لگ جاتی ہے۔ جی بالکل، یہ سٹریس ریلیٹڈ، یہ سٹریس ریلیٹڈ ہے۔ اس کے علاوہ اور چیز یہ ہے کہ ہمارے جو کھانے کا طریقہ ہے، فار ایگزامپل ہمارے جو ماؤتھ ہے ایک لمیٹڈ حد تک ہم اس کو اوپن کر سکتے ہیں، لیکن جس طرح ہم برگر لیتے تو ہم نے اتنا برگر کے تو ظاہر سی بات ہے پورا برگر آپ نے کہنے کہ میں نے کھانا ہے تو وہ جو آپ کی جو جوائنٹ ہے وہ تو اپنی جگہ سے ڈسلوکیٹ ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ کسی یہ ہمیں کیسے پتا، مطلب مثال کے طور پہ لوگ برگر یا سیب دیکھتے ہیں، جذباتی ہو کے اتنا بڑا اس کا بائٹ لیتے ہیں، پورا منہ کھولتے ہیں، تو یہ ہم کیسے اپنے آپ کو یا لوگوں کو بتائیں کہ تھوڑا سا کھولنا چاہیے، اتنا بھی نہ کھولو؟ اصل میں یہ ہے کہ جس طرح نارمل ہم بات کرتے ہیں، نارمل کھانے کے لیے ہم منہ کھولتے ہیں تو ہمیں کوئی ریزسٹنس شو نہیں ہوتا، لیکن جب ہم برگر یا کوئی ایسی چیز ہوتے ہیں تو اس ٹائم ہمیں پتا ہوتا ہے کہ درد ہوتا ہے لیکن ہم نے برگر کھانا ہی ہوتا ہے نا، تو جب آپ کو ریزسٹنس ہو جائے، سمجھ جائے کہ اس ٹائم پہ جو ہماری جوائنٹ ہے وہ اپنے لمٹ سے زیادہ ہو جاتے تو اس ٹائم پہ یہ ہے کہ جو ٹی ایم جی جس کو ہم لاک جاک کہتے ہیں یہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو پرماننٹ جو لاک کیا ہوتا ہے؟ پرماننٹ جاک یہ ہوتا ہے کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بالکل یہاں پر جو ڈسک ہے وہ اپنی جگہ سے ڈسلوکیٹ ہو جاتے ہیں، پھر وہ ٹریٹمنٹ کے بغیر۔ یہ دوسری تو یہ ہے کہ کبھی کبھار ہم صبح اٹھ کے ہم جمائیاں لیتے تو ایک ساؤنڈ آ جاتے، اس کے بعد پھر اس کے بعد درد ہوتا ہے، لیکن کچھ ٹائم بعد جب دوبارہ لے کے وہ ٹھیک ہو جاتے۔ پرماننٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر آپ کو ٹریٹمنٹ نہیں کرنی پڑے گی، مطلب آپ کو ڈینٹسٹ کے پاس، سرجن کے پاس جا کے اس کے اپنے طریقے کے وہ جو جوائنٹ ہے وہ اپنی جگہ پہ لے کے، اور کبھی کبھار اتنا سیویئر ہو جاتے کہ پھر سرجری کی بھی طرف جائے، لیکن وہ بہت کم ہوتے سیویئر آپشن میں۔ تو اب ہم دونوں کے علاج کی طرف آتے ہیں کہ جیسے یہ جو ٹیمپرری جو لاک ہوتا ہے اس کا علاج کیا ہوتا ہے؟ پہلے تو یہ ہے کہ دو قسم کی ٹریٹمنٹ، ایک کنزرویٹو ٹریٹمنٹ ہے اور ایک ایگریسو ہے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ڈائریکٹلی کنزرویٹو ٹریٹمنٹ، لیکن ایک جو مسئلہ ہمارے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹلی جو ہے نا وہ بس اینڈ والے ٹریٹمنٹ پہ جائیں، ہمیں تو جلدی ہے نا، جلدی ہوتے ہیں نا۔ کنزرویٹو ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جو ہماری ہیبٹس ہیں، پیرا فنکشنل ہیبٹس، وہ ہم کم کریں، مطلب جس طرح بروکسزم کو کم کرے، یا جو ناخن کاٹے، پینسل کاٹے، یا جو اس طرح ہم برگر وغیرہ کی منہ کو بالکل ایک بڑے حد تک اس کو کم کرے۔ اس کے علاوہ جو زیادہ اس کا صحیح ہے کہ سلیپ کے ساتھ اس کا بڑا ریلیشن ہے، کیونکہ جب ہم سٹریس میں ہوتے، زیادہ تر آج کل فون استعمال کر کے اس ٹائم سٹریس ذہن میں وہ چیز چلتی، ہم سو جاتے تو وہاں پر پھر ہمارا بروکسزم ہو جاتا ہے، تو وہاں پر یہ ہے کہ جو ہمارا جو ہے نا وہ جو ہماری مسلز ہے وہ وہاں پر ٹینڈر ہو جاتی۔ اس کے علاوہ اور اس کے علاوہ ہم کوشش کریں گے کہ سٹارٹنگ سے تو ہم مساج کریں، زیتون کے تیل سے ہم مساج کریں، سافٹ ڈائٹ استعمال کریں، اور اس کے علاوہ اپنی جو ہے نا اگر زیادہ ضرورت پڑے تو ہم جو سپلنٹ جس کو کہتے ہیں نائٹ گارڈ جس کو کہتے ہیں، جس طرح ہم نے کہا کہ وہ بنا لیں۔ نائٹ گارڈ اس طرح ہوتے، ایک پلاسٹک ایک بیریئر ہوتا ہے، وہ ہم رات کو پہنتے، اس کو نائٹ گارڈ کہتے ہیں۔ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم جو دانتوں کو ایک دوسرے کے درمیان گھسیٹتے اس کے درمیان ایک شاک ابزاربر کی طرف آتے ہیں، درمیان میں ایک بیریئر ہوتے، جب دونوں دانت مل جاتے تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں کیونکہ درمیان رگڑتی نہیں ہے، تو جب یہ نہیں ہوتا تو پھر آپ کی جو مسلز ہے وہ اپنی جگہ پہ ریلیکس ہو، جب مسل ریلیکس ہو گئے تو آپ کا جو ٹی ایم جی وہ نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے پاس کنزرویٹو ہوگی۔ پھر ہمارے پاس ایگریسو میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں اگر بہت سیویئر جائیں گے تو پھر اس میں ہم پی آر پی جو انجیکشنز ہوتے ہیں وہاں پر ہم انسرٹ کرتے، اور جہاں پر جوائنٹس ہوتے، جہاں پر مسلز ٹینڈر ہو جاتے اس کو ہم تھوڑا سا جو انفیکشن ہے کوئی وجہ کرتے۔ پی آر پی کے بعد نہیں ہوتے تو ہم اس میں لیواج مساج ہوتے، یہاں پہ ایک کٹ لگاتے،
کینولا پاس کرتے اور وہاں پر اس کو ہم تھوڑا سا ڈرین وغیرہ کر کے پھر سٹچز لگاتے. لیکن یہ بہت زیادہ ایگریسو ٹریٹمنٹ ہے. اگر میں چاہتا ہوں کہ اگر کنزرویٹو سے ہمارا کام ہو جائے تو ہم ایگریسو کی طرف نہیں جاتے. لیکن یہ کمپلیٹلی کیوریبل ہے. کیوریبل, بالکل اور کیوریبل. کس ایج میں ہمارے جو فیشل مسلز ہیں یا جو جاز کے مسلز ہیں, جوائنٹس ہیں, وہ زیادہ ویک ہونے لگ جاتے ہیں جس کے بعد یہ سچویشن زیادہ رائز ہوتی ہیں لوگوں میں؟ ویسے زیادہ تر جو ہے نا آج کل یہ ینگز اس میں زیادہ آ جاتا ہے. ینگز پیشنٹ اس لیے آ جاتا ہے کہ زیادہ تر جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہے یا جو آپ کے پیرا فنکشنل ہیبٹس ہے یا آپ کی جو بروکسزم ہے یا آپ کی کچھ ہیبٹس ہے وہ اسی ایج میں, کیونکہ اس ٹائم یہ ہمارے جو مسلز ہوتے ہیں اسٹرانگ ہوتے ہیں تو اس کو ہم اوور یوز کر لیتے ہیں نا, اس ایج میں ہوتے ہیں. اور اینڈ ایج پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جب اولڈ ایج میں تو یہ ہوتا ہے کہ بالکل مسلز ویک ہوتے ہیں, بندہ کہتا ہے کھانا کھائے تو بڑی بات ہے. تو یہ چیز ہے کہ آج کل جو نارمل 90% ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں ان کا زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ موبائل یوز اسپیشلی, اور رات کو سوتے وہ اسٹریس وغیرہ کے ساتھ یہ ہے. اگر وہ چیز کم کرے تو میرے خیال میں تقریباً 80 to 90%. جوانوں کو چاہیے اپنے جذبات کنٹرول میں رکھیں بھائی, بنیادی چیز یہ ہے. اپنے آپ کو اتنا جذباتی نہ ہو جاؤ کہ بس ہر چیز کو جو ہے وہ اسٹریس اور جذبات سے کنٹرول کرنا, یہ پھر مسئلے تمہاری زندگی میں آتے رہیں گے. صحیح, تو یہ اس کا جو ہے وہ علاج ہے اور یہ مکمل طور پر کیوریبل ہے. جی جی. اور جو ٹیمپرری ہوتی ہے اس میں بھی پین وغیرہ ہوتا ہے؟ جی جی, اس میں پین ہوتے ہیں تو اس میں ہم پین کلر دیتے ہیں. نارملی ہم پین کلر دیتے ہیں اور مسل ریلیکسنٹ دیتے ہیں نا, لیکن وہ کچھ ٹائم کے لیے ہوتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ کچھ لوگ پھر اس چیز کی عادی ہو جاتی ہیں. مطلب وہ کہتے ہیں کہ چلو میں نے میڈیسن کھا لیا, یہ ہوگا اور میں اپنی حرکتیں بھی نہیں چھوڑوں گا اور میڈیسن کھاؤں گا, تو یہ بھی غلط ہے. ٹیمپرری والا کتنے دنوں میں یہ پین کلر اور اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے؟ یہ تقریباً 1 to 2 weeks میں اگر ہم تھوڑا سا سافٹ ڈائٹ لے, احتیاط کریں تو پھر یہ ہے کہ واپس ریکرنٹ ہو سکتا ہے. تو یہ اگر آپ ان لوگوں کو جو کہ جو لاک جن کا ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے یا جن کو اس سے بچنا ہے, ان کے لیے ٹپس کیا ہوں گی کہ وہ کیا کریں اور کیا نہ کریں, ڈوز اینڈ ڈونٹس؟ پہلی تو یہ کہ اگر وہ دیکھ رہے کہ کوئی ایسا ہیبٹ ہے جس طرح میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں, پیرا فنکشنل ہیبٹس, جس طرح وہ خود دیکھ لے کہ میں رات کو مطلب دانت گھسیٹتا ہوں یا ٹینشن میں ہو کے جو ہے نا ناخن کاٹتا ہوں یا کوئی پینسل وغیرہ یا کوئی مجھے سٹریس ہے, اس وجہ سے جب بندہ غصے میں ہوتا ہے نا تو دانت اگر یہ چیزیں ہے تو اس لوگوں کو زیادہ تر ہے. اگر ان چیزوں کو کم کرے تو یہ ہے کہ لاک جا والا مسئلہ. اور کسی کو اگر ٹروما وغیرہ ہے تو وہ ڈینٹسٹ کے پاس دکھا کے اس کے بعد ہم دیکھ لیں گے کہ کون سا سٹیج ہے. اگر انیشیل سٹیج میں ہم کریں گے تو انشاءاللہ ایگریسو میتھڈ سے یا کسی طریقے سے ہو سکتا ہے. اگر کچھ ایسے علامات جہاں پر پین ہو, آپ کو مطلب منہ نہیں کھول سکتا, تھوڑا سے عجیب سے فیل ہو رہے اور ٹینڈنس ہوتے اور کلیکنگ ساؤنڈ, اگر یہ علامات ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو ٹی ایم جی میں پرابلم ہے. اگر انیشیل اس کو ہم ٹریٹ کریں گے تو انشاءاللہ پھر یہ ہے کہ ایگریسو طرف نہیں جائے گا. بالکل ٹھیک ہے جی, زبردست جی, تھینک یو, بہت شکریہ ادا کریں گے. ڈاکٹر طارق اکبر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور جا لاک بالکل اس سے بچنے کے طریقے بتا دیے ہم نے آپ کو. اب بھی اگر آپ نہ بچیں تو پھر بھائی آپ کا مسئلہ ہے, میں پھر اس میں کچھ نہیں کر سکتا.